تو آپ سے ایک سوال ہے، آپ بتائیے کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمائے ہوں اپنے اصحاب کرام سے یا پھر اپنے ازواج مطہرات سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے اہل بیت سے، اپنے خاندان والوں سے، یا کسی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو یہ نہیں سکھایا کہ میرے گزر جانے کے بعد میرے آقا کے نالین کا صدقہ، جوتے کا بھی توسل اور وسیلہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس طریقے سے ایک چھوٹی سی بچی رب العالمین سے دعا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے رو رہی ہیں۔ ان کے رونے کو دیکھ کر یقیناً آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی بچی رب سے دعا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے رو رہی ہیں۔ بچے ان کو سکھانے والی کوئی پاس میں ان کے بیٹھی ہیں، چاہے وہ ان کی ماں ہو یا بہن ہو یا پھر اسی طریقے سے نانی ہو، دادی ہو یا آنٹی ہو، خالہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی بچی رب العالمین سے کس طریقے سے زار و قطار رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں، رب سے کچھ مانگ رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں۔ ناظرین تو راضی ہو جا مولا، تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا، ان کی دعاؤں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں اور جن سے ہر ایک مسلمان کو ضرور بھی ضرور بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اے اٹھا ہوا رب، راضی ہو جا، پیارے آقا کا صدقہ، میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بھی دعا کر رہی ہیں کہ آقا کا واسطہ۔ آپ سے ایک سوال ہے، آپ بتائیے کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمائے ہوں اپنے اصحاب کرام سے یا پھر اپنے ازواج مطہرات سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے اہل بیت سے، اپنے خاندان والوں سے، یا کسی سے بھی کہ تم میرے توسل سے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو بالکل مکمل طور پر قبول کر لے گا۔ میرے توسل سے میرے صدقے دعا کرنا، میرے صدقے دعا کرتے رہنا تم لوگ۔ تو کیا اس طریقے کی کوئی بھی روایتیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ایسی روایتیں دکھتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے مجھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو یہ تعلیم نہیں دیا، آپ نے یہ کبھی نہیں بتایا، یہ نہیں سکھایا کہ میرے گزر جانے کے بعد تم میرے توسل سے دعا کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ سامنے موجود تھے تو آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ بے شمار روایتیں، بے شمار واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام یا پھر انسان آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے، سوال کرتے تھے، یا پھر زمانے کے حالات کو بیان کرتے تھے۔ آپ پھر رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور رب العالمین پھر رحمتوں کو نازل کرتا تھا یا بلا مصیبت کو دور کرتا تھا یا تکلیفوں کو دور کرتا تھا۔ ناظرین، لیکن اللہ کے نبی کے گزر جانے کے بعد اس طریقے کی کوئی بھی روایتیں صحیح طور پر ہمیں تو نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمائے ہوں کہ میرے گزر جانے کے بعد میرے توسل سے، میرے صدقے سے تم دعائیں کرنا، تم لوگ اگر میرے صدقے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے کی کوئی بھی روایت، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے خاتون کہہ رہی ہیں آقا کے نالین کا صدقہ، جوتے کا بھی توسل اور وسیلہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، تو اس طریقے کی تعلیم کے دین اسلام دیتا ہے، ہرگز نہیں کہ کسی بھی انسان کے جوتے یا پھر کپڑے یا پھر کسی بھی لباس یا استعمال کی جانے والی چیزوں کے توسل سے انسان رب العالمین کو پکارے۔ رب تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں تو ہر پکارنے والے کے پکار کو سنتا ہوں، جب کوئی پکارتا ہے تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ 3 حصہ کر کے جب 2 حصہ رات کے گزر جاتے ہیں، آخری پہر، آخری حصے میں رب العالمین اس سمائی دنیا میں تشریف لاتا ہے، چنانچہ پکارا جاتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ان کی دعا کو قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار، توبہ استغفار کرنے والا کہ ان کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ انہیں عطا کیا جائے۔ تو رب العالمین کی طرف سے اس طریقے سے ندا لگائی جاتی ہے۔ اس طریقے کی کوئی بھی روایت، اس طریقے کی کوئی بھی بات ہمیں تو بالکل بھی نہیں ملتی۔ اصحاب کرام نے کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد
کبھی بھی ان کے توسل سے یا ان کے صدقے سے دعا کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی کسی بھی صحابہ یا صحابیات نے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کے توسل سے، حضرت ابراہیم کے توسل سے، حضرت اسماعیل کے توسل سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد، یا پھر حضرت نوح، حضرت آدم، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، کیا ان انبیاء کرام کے توسل سے کسی بھی صحابی نے کبھی بھی دعا کیا؟ نہیں۔ یا اسی طریقے سے اولیاء کے توسل سے ان لوگوں نے دعا کی، فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، یا پھر اصحاب کہف، اسی طریقے سے اور بھی ہیں، تو کیا ان لوگوں کے توسل سے کسی بھی صحابی نے کبھی بھی دعائیں رب العالمین سے کی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ رب العالمین کو پکارا، ڈائریکٹ رب العالمین سے مانگا، اور رب العالمین ان کی دعاؤں سے، ان کے اعمال سے، ان کے ایمان سے اس قدر خوش ہوئے کہ دنیا کے اندر ان کو رب العالمین نے جنت کی بشارت سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو آئیے ہم آپ بغیر کسی اختلاف کے کتاب و سنت پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرتے ہوئے جس طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دوسرے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، ٹھیک اسی طریقے سے ہم بھی انہی تعلیمات پر عمل کر کے انشاءاللہ جنتی ضرور بن سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اسی پر عمل کی توفیق دے، آمین۔